السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹے آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 آیات 37، 38 اور 39 ہے۔ آیات 38 اور 39 کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو بیٹا پہلے الفاظ معنی دیکھیں تاکہ با محاورہ معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ این ینتہو، کیا بیٹے؟ این ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں۔ این ینتہو کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ باز آ جائیں۔ تو اگلا الفاظ معنی بیٹا قد سلف، الفاظ کیا ہے؟ قد سلف، جو ہو چکا، قد سلف جو ہو چکا۔ اور آگے ہے مدت، کیا؟ مدت گزر چکی، مدت گزر چکی۔ سنت الاولین، اگلے لوگوں کا طریق، سنت الاولین اگلے لوگوں کا طریق۔ فتنتن، کیا بیٹے؟ فتنتن فساد، یعنی کفر کا فساد۔ یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ کفر کا فساد۔ آگے ہے بصیر، کیا بیٹے؟ بصیر دیکھ رہا ہے۔ بصیر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ الفاظ معنی پھر دیکھیں بیٹا، این ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ باز آ جائیں۔ قد سلف، جو ہو چکا، قد سلف جو ہو چکا۔ مدت گزر چکی، مدد کا معنی کیا ہے؟ گزر چکی۔ یہ ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے بیٹا، اور یہ ایم سی کیوز میں اکثر آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور بورڈ میں بھی اکثر یہ آتا ہے کہ مدد کا معنی کیا ہے؟ گزر چکی۔ اور اسی طرح سنت الاولین بھی اکثر بورڈ میں آتا ہے، تو اس کا معنی ہے بیٹا اگلے لوگوں کا طریق، ٹھیک ہے؟ ایک ہے اساطیر الاولین، اس کا مطلب ہے اگلے لوگوں کی حکایتیں، کہانیاں، کس سے؟ یہاں وہ اساطیر ہے، یہاں ہے سنت۔ اساطیر کا معنی قصے، کہانیاں، اور سنت کا معنی کیا ہے؟ طریق، طریقہ، راستہ۔ الاولین پہلے، سنت الاولین اگلے لوگوں کا طریق، اگلے لوگوں کا طریق۔ آگے ہے فتنتن، تو فتنتن کا معنی کیا ہے بیٹے؟ فساد، یعنی کفر کا فساد۔ فتنتن کا معنی کیا ہے؟ کفر کا فساد۔ آگے ہے بصیر، کیا؟ بصیر دیکھ رہا ہے۔ بصیر کا معنی کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، فرما دو، فرما دیجئے، للذین کفروا، کفار سے، للذین کفروا، کفار سے کہہ دو، اے پیغمبر کفار سے کہہ دو، کیا؟ این ینتہو، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، این ینتہو، کفار سے کہہ دو، این ینتہو، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، یغفر، معاف کر دیا جائے گا، لہم، انہیں معاف کر دیا جائے گا، یغفر لہم، انہیں معاف کر دیا جائے گا، کیا؟ ما قد سلف، جو ہو چکا، جو ہو چکا۔ ما جو، اور قد سلف کا معنی کیا ہے بیٹا؟ ما قد، جو، سلف ہو چکا، سلف کا معنی کیا ہے؟ ہو چکا۔ ما کا مطلب جو، قد سلف ہو چکا، ما قد سلف جو ہو چکا۔ جی، تو اس جملے کا پھر با محاورہ ترجمہ دیکھیں بیٹا، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کفار سے کہہ دو، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی ہیں، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، جنگ بدر میں وہ سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے مسلمانوں کا راستہ روکا ہے، اور نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں بہت سے انہوں نے جرائم کیے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اسلام لے آتے ہیں، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اسلام لے آتے ہیں تو انہیں کیا کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا۔ پھر اگر
اس کا برعکس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَعُودُوا اگر وہ پھر وہی حرکات کرنے لگیں فَقَدْ مَدَتْ، ٹھیک ہے، تو جاری ہو چکا، فقط مدد جاری ہو چکا، مدد کا معنی کیا ہے؟ گزر چکی، یہ ایکسرسائز میں اس کا معنی لکھا ہے، اور اس کا معنی جاری ہو چکا بھی ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جاری ہو چکا، ٹھیک ہے، گزر چکی یا جاری ہو چکا، کوئی بھی بیٹا اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دونوں معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ ایکسرسائز میں گزر چکی دیا ہے اور سبق میں ہے جاری ہو چکا، دونوں معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو سنت الاولین اگلے لوگوں کا طریق جو جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتاؤ کیا جائے گا، یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، بہت سی نافرمان قومیں گزری ہیں جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کفار مکہ کیا ہیں، یہ کون ہوتے ہیں میرے محبوب کی نافرمانی کرنے والے اور میری حکم عدولی کرنے والے، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان سے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، اگر یہ بھی اپنے افعال سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ جیسے یونس علیہ السلام کی قوم سچی توبہ کی، انہوں نے اللہ کا آیا ہوا عذاب واپس ہو گیا، ان سے ٹل گیا، اسی طرح کا یہ بھی توبہ کرتے ہیں، اپنے افعال سے باز آتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر نہیں تو ایسی بہت سی قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے عذاب کا آنا نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ سنت الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کے لیے طریق جاری ہو چکا ہے۔ وقاتلوہم، اگلی آیت بیٹا، وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ کس کا فساد باقی نہ رہے؟ کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، یعنی دین غالب ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کافر مر جائیں یا سارے مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین غالب ہو جائے، دین کو غلبہ حاصل ہو، حکومت دین کے ماتحت ہو، دیندار لوگوں کے ماتحت ہو، دیندار لوگ حاکم ہوں، باقی محکوم بن کے رہیں۔ جب دیندار حاکم ہوں گے تو وہ پھر اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو اللہ کے قرآن کے مطابق کافروں کے بھی حقوق محفوظ ہیں، جہاں مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہیں وہاں معاشرتی طور پر کافروں کے بھی حقوق محفوظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین سب اللہ کا ہو جائے، یعنی دین غالب ہو جائے، حاکم جو ہوں مسلمان ہوں اور کافر جو محکوم بن کے رہیں۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، محکومی کی حالت میں باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں بیٹا، وقاتلوہم، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ کفر کا فساد ختم ہو جائے، باقی نہ رہے، کفر کا فساد باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اور اگر باز آ جائیں، اور اگر یعنی کفار باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بیٹا یہ تھے الفاظ مانی اور باب محاورہ بھی ترجمہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اب ہوم ورک دیکھ لیں، یہ اضافی سوال 2 بنائے ہیں بیٹا، اگر کفار اپنے افعال سے باز آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ MCQs بھی ہے، شارٹ کویسچن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر کفار اپنے افعال سے باز آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ قرآن کے حکم کے مطابق جہاد کب تک جاری رہے گا؟ قرآن کے حکم کے مطابق جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ کفر کا فتنہ فساد ختم نہیں ہو جاتا۔ جب کفر کا فتنہ فساد ختم ہو جائے گا
تو پھر جہاد مکمل ہو جائے گا، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔